السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کردار کے حوالے سے میری ویڈیو بننے جا رہی ہے، اور اگر آپ نے اپنے گفتار سے لے کے کردار تک کا سفر طے کرنا ہے، اپنی سیرت کو پرکشش بنانا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب سیکھنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کا ورد کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے نیاز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اگر آپ بھی بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں یک رنگی ہو، منافقت نہ ہو، اور یک رنگی کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے ایک عظیم شخصیت بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو فکر محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے وابستگی حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ وہ عرب جن کو لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کو غریب سمجھتے تھے، لوگ ان کی خستہ حالی اور پستی حالی کی اس کا نام کیا ہے پہ تضحیق کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہالت کا خاتمہ کر دیا، اور کس طرح ان کی سیرت و کردار کی تربیت کی، گفتار سے لے کے کردار تک کس طرح انمول بنا دیا کہ ہر ایک کو آداب سکھا کر معاشرت میں مثالی معاشرت پروان چڑھائی۔ دوسرے لفظوں میں اگر انسانیت کا آپ مسیحا بننا چاہتے ہیں، انسانیت کو حقیقی معنوں میں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم میں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کرنا ہو، اور وہ یہی تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان و ہاتھ سے کسی دل آزاری نہ ہو، صوفیہ کہتے ہیں مسجد تاڑے مندر تاڑے کسی دل نہ ٹائیں، اس طرح کے بھی ہیں اشعار، اور کیونکہ خدا دلوں میں رہتا ہے، اور خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ انسان کے لہو اور انسان کی عزت و حرمت ہے، اور خانہ کعبہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی اگرچہ خانہ کعبہ اسلام کا مرکز و محور ہے، انبیاء کی چاہ کا مرکز و محور ہے، اور صوفیہ طواف کرتے ہیں، انبیاء نے طواف کیا، صوفیہ طواف کرتے ہیں، اور اسی سے ہم حقیقی کشش حاصل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کا ایک نشان ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ مرد مومن بھی اللہ کا نائب بنتے ہوئے، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے معاشرے میں پیٹ پہ بندر مانتے ہیں، اور اسی کی رضا کے لیے اپنی جان مال اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور یہ تحریک وال دیکھتی ہیں، تو جہاں پہ کردار زندہ تھے وہاں پہ مسلم و غیر مسلموں کی ہی تقدیریں بدل گئیں، اور جہاں پہ کردار مردہ ہو گئے وہاں پہ مسلمان حکمران ہی نہ صرف اسلام کے پیغام کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسلام کے نظام کو متاثر کرنے کے علاوہ ان کی بدمالیوں بد کرداریوں کی سزا جو امت مسلمہ کو ملتی ہے، اور ایسے لوگ جو سچائی کے مسیحا کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بھی بات دستور مایوس ہوتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ سے میوسی حاصل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ تو لہٰذا اسلام نے اب فکر کے حوالے سے اور جو کردار کی خوبصورتی کے حوالے سے جو ہم بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں کہ ظاہری طاقت عہدہ دولت کی طرف رغبت نہ اختیار کرنا، اور اپنی زبان سے کسی کو دل آزاری نہ کرنا، طعنہ زنی نہ کرنا، اور اصلاحی حوالے سے لوگوں کو کلام دل نواز اتنا پر اثر انداز سے لوگوں کو وہ بات کرنا کہ جن میں ذرا سی بھی ایمان کی رکھتی ہو، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے ظاہری حسن و جمال سے نوازا، زبان کی چاشنی سے نوازا، شیریں زبانی سے نوازا، اور جس طرح کردار کی خوبصورتی سے نوازا، کردار میں یک رنگی تھی، منافقت نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے
لوگ متاثر ہوتے تھے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی ہم نے تضاد نہیں دیکھا ان کے گفتار و کردار میں. ہمیشہ بے شک آپ سرکار نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی منظور نظر رکھا اور یوں اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ اگر انسان کی نجات ہے، اگر انسان کی پرواز میں بلندی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی مقبولیت کی جا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی مقبولیت ہے. کہ اگر افراد معاشرہ اور اہل معاشرہ اور جتنے بھی لوگ ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو ایک مرد مومن اللہ کی صدا سے تمام دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. اور یہ حضرت خواجہ صاحب، داتا صاحب اور جتنے بھی صوفیہ اعظم ان کی زندگیوں کے حوال دیکھیں تو نظر آتی ہیں، یہ حقیقتیں ہم پہ آشکارا ہوتی ہیں. جو مسلمانوں میں حکمران بدمال بد کردار ہوتے گئے، جو قاضی کے عہدے میں فائز تھے وہ بھی بد کردار جب ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو اور مسلمان حکمرانوں کو ان کے ذمہ داریاں یاد نہیں کرائیں تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے صوفیہ سے فیوز و برکات دینا شروع کر دی، لوگوں کو کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. اور یوں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے سچے بندوں کو جو اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خدا کی خدائی بھی اپنی ان کو دے دی کہ جاؤ میں نے تمہیں اپنی خدائی بھی دے دی تاکہ متکبرین کو بچھاڑ دو، بد کرداروں کو بچھاڑ دو، میری خدائی کا نظام کا مذاق اڑانے والوں کو بچھاڑ دو. ہر وہ چیز جو میرے ماسوائے سے مجھ سے کٹ کے دوسری دنیا کی ہوس کی طرف جاتی ہے ان کو بچھاڑ دو تاکہ میرا پیغام عام ہو جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی صدا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مشن کی صورت میں جو معاشرے کی فلاح کا پیغام ہے تم ان کو سنا دو تاکہ معاشرے میں حیوانیت پروان نہ چڑھے اور انسانیت پروان چڑھے اور یوں معاشرے میں ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جہاں پہ انسانیت کی قدر ہو. انسانیت اہل دنیا، اہل شعور جو ہیں وہ اللہ کی چاہ میں جینا سیکھیں اور جتنے بھی ہوس کے پجاری ہیں وہ کیسے تباہ ہوتے ہیں یہ بتا دیں. اور یہ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کبھی مرد مومن سے شہادت لے لیتا ہے اور کبھی اس کو تن تنہا فتح یاب کر دیتا ہے، جیسا صوفیہ اعظم کا میں نے حوال بیان کیا. اور واقعہ کربلا دیکھتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے. اور اگر واقعہ کربلا میں کہتا ہوں اگر نہ ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا ہے، مگر قدرت کی مسلط اور قدرت کے فیصلوں کے آگے ہماری زبانیں خاموش ہیں اور ہم اسی طرح نافرمانی کر رہے ہیں جس طرح فرشتوں نے بارگاہ خدا میں کہا کہ یہ انسان اللہ پاک تیرا نافرمان ہے، لڑائی جھگڑے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ نہیں بھٹکیں گے. اسی قرآن میں منافقین جو اپنی مقصدیت لیتے ہیں اور اپنے لیے راہ فرار ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے جھوٹے موٹے بخشش کے پروانے لیتے ہیں اور اپنی کردار کی خوبصورتی کی طرف پرواز شروع نہیں کرتے، جبکہ اسی قرآن میں متقین کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت ہدی للمتقین، ہدایت متقین اور متقی صوفیہ اعظم جو ہیں وہ تن تنہا دنیا پہ قابض ہو جاتے. یہ اسی طرح شیاطین آسمان پہ جاتے تھے اور چاہتے تھے اللہ کے راز پتہ کر کے اس مطابق حکمتیں پروان چاہی جائے، جو شیطانی ٹولہ ہے اس کو بتائیں اللہ کی باتیں. اور جب اللہ کا نیک بندہ بات وہی کرے گا تو ہم بتائیں گے ہاں یہ تو بات ہمیں انہوں نے تو پہلے سے بتا دی، ان کا یقین پکا ہو جائے، وہ شیطانیت میں پختہ ہو جائے. اور دوسری طرف جو اہل یقین تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے یہ بات پروان ان کے دل میں چڑھاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ پسند کر رہا ہے. تو لہٰذا دو طاقتیں حق اور سچ کی پروان، مگر حق کی صدا کے لیے پیکر خاکی میں جہاں پیدا ہونی چاہیے. اگر کردار میں خوبصورتی نہیں ہے یا رنگی نہیں ہے اور کردار کی خوبصورتی نہیں تو پھر آپ کی دل کی سے نکلی ہوئی حق کی صدا بھی بے معنی اور بے حیثیت ہو جائے گی، کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہوگی. صوفیہ خاموشی رہتے ہوئے بھی ان کی باتوں میں خدا تعالیٰ تسکین پیدا کرتا ہے، اس کی باتوں کو اوکے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی باتوں کو حق قرار دے دیتا ہے. تو لہٰذا زبان و ہاتھ پہ کنٹرول اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ آپ کی زبان و ہاتھ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. مگر افسوس آج علماء دین سے لے کے فرقویت
کیا ہے؟ تانہ زنی ہے، اسلام تانہ زنی سے منع کرتا ہے، سیاستدانوں کی تانہ زنی اور منافقتیں اور بد کرداریاں آپ کے سامنے ہیں۔ اسلام کردار کی بات کرتا ہے، تانے سے منع کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے دعوے نہ کرو، عمل کی طرف جاؤ، حقیقی معنوں میں معاشرت پروان چڑھاؤ۔ تو یہ زبان بھی کنٹرول کیوں نہیں رہتا جب تربیت نہیں رہتی؟ جب تربیت ختم ہو جائے، قوانین مثالی نہ ہوں اور قوانین مثالی نہ ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تربیت بھی نہیں ہوتی اور زبان معاشرتی اور مثالی معاشرہ پھر قائم نہیں رہتا۔ محی الدین حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کا لقب دیا گیا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، اور وہ محی الدین اس لیے محی الدین بنے۔ محی الدین بننے کا سفر جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جب کتاب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو موجودہ زمانہ ہے، جو پچھلے زمانے اور جو آنے والے زمانے ہیں، ان کا تمام احوال مجھ پہ منکشف ہے۔ جو میرا مرید ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور سچا مرید، اور توبہ کے بغیر نہیں مرے گا، یہ سنا میں نے۔ اور پھر ان کی زندگی احوال دیکھیں کہ بچپن میں ہی ڈاکو جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، رایا ہدایت پہ آ جاتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے۔ یہ ہے کردار کی خوبصورتی۔ غوث اعظم کے جو تعلیم کے حصول کے لیے اور تربیت کے حصول کے لیے جو سفر تھے، اور جو غوث اعظم نے بھوکیں کاٹی کہ وہ بھی وقت تھا کہ کوئی لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا تھا، تو غوث اعظم بھوک کی وجہ سے نہ چاہتے بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ کا منہ کھل جاتا تھا، اتنی زیادہ بھوک تھی۔ غوث اعظم کس طرح قرض لے کے، ایک وقت کی روٹی قرض لے کے، اپنے علم کی صوفیہ سے تربیت لیتے تھے۔ یہ ظاہر بھی آج کل کے جو ہیں درس گاہیں ادھر سے نہیں تھی، چاہے تعلیمی حوالے سے ہو جائے یا کوئی اور، وہ صوفیہ سے تربیت کے حوالے سے بات ہو۔ تو پھر وہ بھی وقت تھا کہ جب سرکار سے حکم ہوا خواب میں، کہ اب خواب میں تو سرکار آتے ہیں نا، تو خواب میں حکم ہوا کہ اب غوث اعظم رحمۃ اللہ تبلیغ کریں گے، اور آپ نے فرمایا میں تو اجمی اور عربی نہیں ہوں، تو سرکار کا لواب دہن ملا۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لواب دہن ملا، اور پھر فصاحت و بلاغت اس طرح ہے کہ ہزاروں کا مجمع میں آواز ایک جیسی بغیر لاؤڈ سپیکر کے، اور انسانوں کے دل سرکار غوث اعظم کے عمل اور کردار کی خوبصورتی سے نکلے الفاظ کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ پگھل جاتے، اور یوں جنازے اڑتے، اور حضرت غوث اعظم کا جلال برداشت نہ ہوتا۔ یہ ہے غوث اعظم کا پیغام۔ تو غوث اعظم اور صوفیہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، وہ بیمار دلوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور اس طرح ان کو وہ انسانیت کے مسیحا قربانیاں دینے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو پھر ان کی جو ان کے کرامات کا ظہور ہے، اور جو ان کی باتیں ہیں، اور پھر اس طرح ان کا جو سلسلہ ہے چشت اہل بہشت، جب تک کردار زندہ رہے تو چشت اہل بہشت کا نعرہ لگتا رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیلی رحمۃ اللہ کے سلسلہ طریقت میں بے شمار صوفیہ اعظام جو ہیں وہ ولی پیدا ہوئے، اور یوں آج اگرچہ طریقت کے سلسلے چل رہے ہیں، مگر ولایتوں کا سلسلہ منقطع نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ولی ہوتا تو وہ یقیناً حضرت داتا صاحب کی طرح، غوث اعظم کی طرح، حضرت لال شہباز کی طرح، حضرت داتا صاحب کی طرح، اور جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے ہیں، وہ عہدہ طاقت دوروں کے پجاری کو جھاڑتے ہوئے اہل حق کا پرچم بلند کرتے، اور معاشرے میں بد کرداروں کا احتسال کرتے، جتنے بھی جھوٹے ہیں ان کا احتسال کرتے، اور سچائی کے مسیحا بن کے اپنے تخت لگا لیتے۔ مگر آج کل جو جتنے بھی ظاہر دین جو ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ٹیگ لگاتے ہیں ولی ہونے کا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ خوش آمدید درباری ان سیاستدانوں کا۔ صوفیہ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم تو سیاستدانوں سے بیزار ہیں اور ان سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ کہتے تھے ہم تمہیں وظیفے نہیں دیں گے، ہم تمہیں پریشانیاں دیں گے، تو وہ فرماتے تھے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے تم سے، ہمارا تو حقیقی مالک اللہ ہے۔ اور ایسے صوفیہ اعظام کے ادوار دیکھتے ہیں، اور چاہے نظام الدین اولیاء کا دور ہو یا کسی بابا فرید الدین مسعود کا شرکت، آپ نے بادشاہ وقت کو ملنا پسند نہیں فرمایا۔
داتا صاحب نے رائے راجو کو رائے راست پہ لے کے شیخ ہندی بنا دیا، ایک ہی لمحے میں کفر کے ایوانوں سے نکال کے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا، یہ داتا صاحب کا ہی کمال ہے۔ وہ داتا صاحب جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے مسجد ٹیڑھی بنا دی ہے اور بے یقین لوگوں کو، حق سے پرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کعبے کا دیدار لاہور میں بیٹھ کے کرا دیا۔ یہ کردار کی خوبصورتی ہے کہ خدا بھی داد دیے بغیر نہیں رہتا، کہ بندہ محمد سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آج خوش درباری بن کے خوش آمدی کر کے سیاستدان کی لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی کا ٹیگ مل جائے، کوئی سیاستدان ہماری درگاہ پہ آ جائے جو درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی روحانی سلاسل والے ہیں، علامہ اقبال کی نظم فرشتوں کا گیت پڑھی، اس میں ہوس کے حوالے سے اور اپنی ذاتی مفادات کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی تصوف کی کڑی تھی۔ تو آج طریقت کے سلسلے موجود ہیں، مگر وہ طریقت کی جس چیز میں روح تھی، پیٹ پہ پتھر باندھنا اور کردار کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے قربانی دینا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ جب آزمائش میں پورا نہیں اتریں گے تو پھر اللہ کیوں کر ان کو ولایت کے منصب پہ فائز کرے گا، اللہ تعالیٰ کیوں کر ان سے محبت کرے گا؟ کیونکہ خدائی کا رازدان بننا، خدائی کی رحمتوں کو سنبھالنا، خدا کی طرف سے جو پشیدہ اشارے ملتی ہیں، خدا کی طرف سے جو الہام ہوتے ہیں، جو غائب کی باتوں کا پتہ چلتا ہے، خدا کی طرف سے جو رحمتیں ملتی ہیں اور خدا کی رحمت اور مدد کے تحت معاشرت کا نظام چلانا، جیسے صوفیہ نے اپنے ادوار میں چلایا، وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ میں سیلف کنٹرول ہو، جب آپ میں کردار کی خوبصورتی ہو کہ آپ اللہ کی رحمتیں کسی کتے بلے کے ہاتھ نہ تھوپ دیں۔ اب کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک انسان کردار کی خوبصورتی سے وہ مقام حاصل کرے، تو پھر وہ مقام حاصل کرنے کے بعد حکمت و دانائی اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، تو ایسے میں وہ کسی بد کردار کی تصدیق کر دے، کسی جھوٹے منافق کی تصدیق کر دے، کسی غلط قسم کے انسان کی تصدیق کر دی، کیونکہ وہ ذات تو اللہ کی رحمتوں کی امین ہوتی ہے۔ پھر وہ جھوٹوں کا، بد کرداروں کا، منافقوں کا اور ظالموں کا اس میں دخل نہیں ہوتا کہ ان کی تصدیق ہو سکے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ اللہ کی رحمتوں کا امین، امت مسلمہ کی نظروں کا مرکز، انسانیت کے مسیحا تھے، اور کیسے ممکن تھا کہ ایک بد کردار انسان کی امام بیعت کر لیتے، جو ظاہری طور پہ آپ کو ہر طرح کی سہولیات دینے کے لیے تیار تھا، آپ کو ہر طرح کی سازشیں دینے کے لیے تیار تھا، مگر وہ من چاہے نظریات پھیلانا چاہ رہا تھا، وہ قانون کو، اسلامی نظام کی توہین کرنا چاہ رہا تھا، حدوں کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کرتا، منافقین کے لیے حدیں لگ جاتی اور خود کے لیے حدوں سے پرے۔ یہ منافقت اور یوٹن کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ تو لہٰذا کردار میں خوبصورتی اور یک رنگی نہ ہونے کی وجہ سے، بد کرداری ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت۔ تو لہٰذا اسی طرح صوفیہ بھی اسی کڑی میں پروئے نظر آتے ہیں کہ بد کردار سیاستدانوں کو ہانکتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ایسے میں جب بد کرداریاں ہی عام ہو جائیں گی اور جب اصلاح معاشرہ نہیں ہوگی، تو پھر الفاظ نہیں، پھر الفاظ رہ جائیں گے، سیرتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر مخلوق خدا کی تذلیل شروع ہو جائے گی، اور ظاہر بھی درباری قسم کے اور شعبدہ باز اور پھر جھوٹے گواہ اور جھوٹی بندر بانٹ یہ جنم لے گی۔ اور ہر دور میں کوالٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوالٹی معیار بہت کم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں، اقبال کو اتنے زیادہ نکاس نظر آتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، اگر تم بھی سچ بولے گا ابراہیم کی طرح تو تجھے بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ جواب شکوہ لکھا۔ علامہ اقبال پہ جب شکوہ لکھا تو کفر کے فتوے لگے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم کسی کو کافر مت کہو، کسی کو اس طرح کی بات مت کہو، اگر وہ اس طرح کا نہیں ہوگا تو پھر تم پہ واجب وہ چیز ہو جائے گی، تمہارے الفاظ ہی تم پہ ریورس چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اقبال تو 18ویں صدی میں لکھتے ہیں ایسا، اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور کے حوال دیکھیں تو ہم نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نصیحتیں اتنی زیادہ نظر آتی ہیں۔ میں نے نہج البلاغہ خریدی، میں نے پڑھی تو میں حیران تھا کہ اس دور میں جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اتنا دور نہیں دور گیا،
مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنی زیادہ نصیحتیں کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا اپنی بات. اور اس دور میں اب دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نظام حکومت تھا آپ اللہ کے قوانین کو مسلط کرتے تھے، اللہ کا قہر مان کے اور اللہ تعالیٰ کے جلال مان کے منافقین پہ، مشرکین بد کرداروں پہ پڑھتے تھے، اور معاشرے کا نظام ٹھیک تھا، انصاف قائم تھا کہ عمر زمین کو حکم دیتے ہیں اور زمین سے تیل نکل آتا ہے کہ بڑھیا کہتی ہے انصاف دے تو عمر انصاف دے دیتا ہے. دریائے نیل نہیں چلتا، حضرت عمر خط بھیجتے ہیں دریائے نیل چل جاتا ہے. یہ ہے کردار کی. اتنی بڑی آدھی دنیا میں حکومت ہے اور کوئی کمیونیکیشن نظام نہیں، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی اس کا نام کیا ہے سفر کا اتنی تیز سہولیات نہیں ہے کہ آن دا اسپاٹ موقع پہ فیصلے کیے جا سکے. مگر قانون اس قدر مضبوط ہے کہ منافقین، مشرکین، بد کردار جتنے بھی ہیں لوگ ہیں وہ تھر تھر کانپتے تھے کہ عمر کے انصاف بہت حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہم نے جرم کیا، عمر نے مجرم ڈھونڈ لینا ہے، حق جاری ہو چکا ہے. قاضی حضرت علی کرم اللہ جو ہے ناانصافی تو ہونی نہیں ہے. اور انصاف اس قدر قائم کہ بھیڑیا اور بھیڑ بکریاں ایک جگہ پہ پانی پیتی ہیں اور بھیڑیوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ عمر زندہ ہے، کہیں اگر میں نے حکم عدولی کی تو میں تباہ ہو جاؤں. اور جب بھیڑیا کھا لیتا ہے تو چرواہا کہتا ہے لگتا ہے آج عمر نہیں ہے، آج عمر نہیں ہے. تو جانور بھی احترام کرتے ہیں حضرت عمر کا. اور اس قدر کردار کی خوبصورتی کہ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سزاؤں میں لچک دے دی اور لوگوں کو زیادہ سزائیں سخت نہ رہیں تو لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. منافقین کے ٹولے کو اس قدر ضرورت ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کریں اور پھر بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا کہ ان کو مار دیا جائے. حضرت علی کرم اللہ جو فرما رہے ہیں، مسلسل التجا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نستوں نبوت کریں. حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیرا دے رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کی طرف سے شہادت کا رتبہ ملا ہوا ہے. اور یہی نہیں، یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کیسے پیش آتا. پھر حضرت علی کرم اللہ جو جب برسر اقتدار آتے ہیں تو اتنے زیادہ منافقین کہ استغفر اللہ. تو حضرت علی کرم اللہ کا یہ تھا کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تھا آپ سزا نہیں ہوتی. تو حضرت عثمان تو حرمت مدینہ بھی پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ان کے خلاف ایکشن لینے سے منع فرما دیا. اب اتنی زیادہ منافقت، اب یہ کڑیاں مل رہی ہیں کربل سے، کیونکہ یہ تسلسل ہونا تھا تو کربلا سے جی تھی. تو کربلا اب اگر کربلا کا واقعہ میں کہتا ہوں نہ ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا. اس قدر مثالی معاشرت قائم ہونے جانی تھی اور یہ جو منافقین کو پنپنے پھلنے کا موقع نہیں ملا تھا. مگر افسوس وہی منافقین جتنے بھی تھے جو سرکار سے نامید ہو چکے ہوئے تھے کہ ان کے دور میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، خلفائے راشدین کے دور میں ان کو شکست نہیں دے سکتے، وہ یزید کے پیروں تلے جمع ہو گئے اور اب منافقتیں کھل کے سامنے آئیں. اور میں نے پہلے عرض کر دیا جو دین کو استعمال کرے اپنے مقاصد کے لیے اور پھر دین کی ہی مذاق اڑائے، ایسوں پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. تو یہی حال اس نے کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزائیں دیں، اس کی بدعمالیاں تو سامنے آ گئیں، مگر وہ چند ہی سالوں میں فوت ہو گیا کربلا کے واقعے کے بعد. تو لہٰذا حضرت امام نے اسی لیے آپ کی بیعت نہیں کی. صوفیہ بھی اس لیے کسی کی بد کردار کی طرفداری نہیں کرتے. تو لہٰذا کردار کی خوبصورتی اگر دیکھا جائے تو یوسف بن عاشقین میں پڑھ رہا تھا تو اس میں عبد المنم اس کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے اور وہ کیسے غرناطق اور اندلس کے لیے کام کرتے ہیں اور یوسف تاشمین کی کیسے مدد پہنچتی ہے. اور اسی طرح ارطغرل غازی کا ڈرامہ اور اس طرح مسلم مجاہدین جہاں پہ بھی ہوئے ہیں ان کے حوال ہم دیکھتے ہیں، ان کی قربانی کے حوال بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ کردار کی خوبصورتی سے ہی امتوں کے امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں. امتیں پنپتی پھلتی پھولتی ہیں اور امتوں کے کمزور لوگوں کو وہاں پہ حرارت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ابھی اہل شعور، اہل عقل اور با کردار زندہ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قوم کو ان کو مقام اور ان قوم کا ضعف نہیں گرے. محمد عربی سے ہی ہے عالم عربی. اب عالم عربی اتحاد کی لڑی میں پرویا ہوگا تو پھر منافقین مشرکین کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنا ڈیوائڈ اینڈ رول کا نظام قائم کر سکیں اور یوں مسلمانوں میں انتشار لا کے ان کو تباہ کر سکیں. کیونکہ
جب ہر کوئی اپنا محاسبہ نفس کرے گا اور خدا کی بارگاہ میں خود کو موجود سمجھے گا تو وہ کبھی بھی اپنے آپے سے باہر نہیں جائے گا اور کبھی بھی قانون کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو ہی مد نظر رکھ کے اپنے جو ہے وہ اپنے جو کارکردگی ہے اس کو سر انجام دے گا۔ تو پھر یوں معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہر کوئی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرے گا، علماء کی طرح 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا، مذہب میں بھی فرقوں کے نام پہ لڑائیاں، سیاست میں بھی جمہوریت خوشحالی کے نام پہ لڑائیاں ہوں گی اور بندر بانٹ ہوگی، اور جس طرح آج پاکستان میں ہو رہا ہے تماشگیری، اور یہ کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستانی قوم اس لیے مسائل کا شکار ہے کہ یہ کردار کی خوبصورتی کسی سیاستدان میں نہیں ہے۔ قائد اعظم میں خالی ہاتھ پاکستان ایریا، اور پاکستان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے تو دانوں کی بنیادیں رکھنے جا رہی تھیں یا رکھی جا رہی تھیں، مگر پھر بھی کس سلوبی سے قائد اعظم نے اپنے اس دور میں بھی کنٹرول کیا جب وہ شدید بیماری کا بھی شکار تھے اور ان کی زندگی اور ان کی صحت وقت نہیں دے رہی تھی آپ کو کہ آپ مزید کوئی اس طرح کے کام کر سکیں، بلکہ وہ تو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے کہ بیمار بہت زیادہ تھے، غالباً ایڈز تھی ان کو، وہ تھی ٹی بی تھی، اور مسلسل رات بھر مطالعہ کرنا، بیماری علیحدہ سے، مسلمانوں کی آبادکاری کی علیحدہ سے فکر، اور منافقین کی سازشیں علیحدہ سے کہ پاکستان کبھی بھی اپنی ترقی کا سفر جاری نہیں رکھ سکے بلکہ دوبارہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ ہمارا پار بن، مگر قائد اعظم نے ان کا مشن غلط ثابت کیا۔ مگر آج پاکستان اگر ترقی نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ بندر بانٹ اور منافقت اور بد کرداریوں تو ہیں۔ اگر کردار ہوتا تو کبھی بھی یہ چیزیں نہ ہوتی، کوئی پیٹ پہ پتھر مارنے والا ایک حکمران بھی ہوتا پاکستان کے، یہ مسائل نہ ہوتے۔ تو لہٰذا جتنی اندلس کی تباہی ہے، جہاں جہاں پہ بھی بغداد کی تباہی کے حوال دیکھ لیں، خوارزم شاہ کی نااہلیاں اور دوسری تیسری جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پہ کردار کی تباہیوں ہونے کی وجہ سے ہی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، خوش آمدی لوگوں کی ہونے کی وجہ سے، حقائق سے پرے سوچنے کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے، ذاتی مفاد سمیٹنے کی وجہ سے، اور جہاں جہاں پہ بھی کردار نظر آتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی رحمتیں نظر آتی ہیں، اور وہاں پہ اس کا نام کیا مصالح معاشرت نظر آتی ہے۔ لہٰذا آج اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہونا ہے تو جتنے بھی طاقتور شخصیات ہیں، سیاستدان ہیں جو قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا لوٹ گسوٹ کرتے ہیں یا جو اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی سے بھی کسی کا تعلق ہو، تو پھر ہی مصالح معاشرت۔ مگر ہمارے ادارے اگر جب تک مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ مگر آج اتنے کرائسس نظر آ رہے ہیں اور سب پارٹیاں گندی ہو چکی ہوئی ہیں، مگر سزائیں کسی کو اس لیے نہیں مل رہی کہ نہ تو آپ کے ادارے پہ رہ چکے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کی سیاستدان، تو لہٰذا یہ سب ایک ہمام میں ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، تو پھر لہٰذا پھر کیسے پاکستان کی فلاح اور اصلاح کا سفر طے ہوگا۔ تو لہٰذا استحکام پاکستان سے کیا میں پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا اصلاحی والے سے کالم لکھتا ہوں اپنے ہی فیس بک پہ، اخبار پہ چھپانے کی میری ضرورت ہی نہیں پیش آتی، تو لہٰذا میں تڑپ اور درد دل ہونے کی وجہ سے بولتا ہوں۔ اگر میں بھی منافقت کا لبادہ اوڑھ لوں، اگر میرے میں بھی اگر میں کون سا سیاسی بات بنا کے بیٹھا ہوں، میں تو ہمیشہ کردار کی بات کرتا ہوں، خوبصورتی کی بات کرتا ہوں، تاکہ معاشرے میں فلاح اور اصلاح کا پہلو پنپے اور معاشرے میں جتنی بھی مظالم ہیں وہ خاتمہ ہو سکے۔ پر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کوئی کردار کی بات سننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کی تربیتیں اس قدر غلط ہو چکی ہوئی ہیں کہ جو بھی کردار کی بات کرتا ہے وہ اس کو مجنون دیوانہ تو تصور کرتے ہیں، ان کو بیوقوف تصور کیا جا سکتا ہے، مگر حکمت و دنائی کی بات اس لیے لیتے کیونکہ حکمت و دنائی تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو مومن تو ہر وقت ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، محاسبہ کرتا ہے اور اپنی پرواز بیان کرتا ہے، یہاں پہ تو مومنی کا تصور ہی نہیں ہے، اور چونکہ ان کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، سب کی جیسے میں نے گنوا دیا جن طبقات کا، تو لہٰذا پھر ایک مثالی مسلمان کا تصور بھی فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اقبال کی بات ہی ذہن میں آتی ہے کہ وہ جی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے۔ اور اقبال ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لب آتا ہے دل کو کلام خطی، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا،
لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تا خدمت حق میں حمایت میں یکتا۔ اب یہ شعر مجھے مکمل نہیں ذہن میں آ رہا، اوکے بائے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب مسائل ہی مسائل ہیں۔ اقبال جو ہے وہ کردار کی بات کرتے کرتے کردار تو پیدا نہ کر سکے، مگر اپنے دور میں وہ جو کام کر گئے، اور اس دور میں تو کردار باقی رہا، وہ کردار کا تسلسل ختم ہو گیا۔ آج کردار ہوتا اور اقبال کی فلسفی اور نظریات اور قائد اعظم کی نظریات اور فلسفی ہم کام کرتے تو پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کرتا، مگر بدقسمتی سے آج مسائل کا حل اس لیے نہیں کر رہا کہ نہ تو ہم اپنے ہیروز کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم خود اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں حکمت و دنائی، اور نہ ہی ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں۔ ہم تانا دینے والے اور بڑے بڑے دعوے تو کرنے والے ضرور ہیں، پر ہمارے پاس کردار کی خوبصورتی نہ عمل، ہمارے پاس عمل کی توفیق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خوشحالی کا چون جو بیچنے والے بیچتے رہیں اور جو بیوقوف بنتے رہیں، ہمیں تو کسی کوئی خواص ہی نہیں ہے، مگر ہم سچائی کی بات کرتے رہیں گے، دل کی باتیں دل تک، تاکہ ہو سکتا ہے کسی نہ کوئی نہ ایک آدمی اصلاح کی طرف چلا جائے، تو ہم اس کا نام کیا ہے، خوشی محسوس کریں، کوئی بھٹکنے سے بچ گیا۔ خدا حافظ۔